آخری بات 14 اگست کے حوالے سے میرے عزیزوں، ایک بات ہمیں افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ 14 اگست ہم بطور آزادی کے مناتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو اللہ جل شانہ نے اس ملک کو انگریز کے پنجے سے آزاد کیا، اور یہ ملک ایک اسلامی ریاست کے نام پہ اس کو حاصل کیا گیا، اور یہ ویسے نہیں مل گیا۔ ہم نے تو 14 اگست کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ ہمارے یہ لڑکے نوجوان، پتہ نہیں ان کے ماں باپ نے، دیکھیں اپنی اولاد کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو آج ہی بٹھائیں اور سمجھائیں کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا۔ 6 لاکھ افراد نے جانوں کی نذرانے پیش کیے تھے، 6 لاکھ لوگوں نے۔ ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارے بڑے اساتذہ میں ہیں حضرت مولانا اجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب 47 میں پاکستان کا حصول ہوا، میرے دادا اور میری دادی، میرے والد صاحب ابھی میری دادی کے گود میں تھے، اور چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے جب میری دادی تھک گئی تو انہوں نے میرے مولانا اجاز صاحب کے والد صاحب کا، میرے والد صاحب کو انہوں نے پھینک دیا۔ 1 کلومیٹر آگے آ کر جب دیکھا تو میرے جو دادی تھی، مولانا اجاز صاحب کی دادی نے سے ان کی ساس نے پوچھ لیا لڑکا کدھر ہے؟ فرمایا وہ تو میں 1 کلومیٹر پیچھے پھینک کے آ گئی۔ وہاں ان کو بٹھایا، میرے دادا اور میری دادی کے جو ساس سسر تھے وہ بھاگتے ہوئے گئے، پھر وہاں سے میرے والد صاحب کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر پاکستان لائے، پھر ان کے بعد وہ بڑے ہوئے اور مولانا اجاز صاحب پیدا ہوئے۔ یہ ایک داستان نہیں ہے، 6 لاکھ گھرانوں کی داستان ہے، لیکن ہم اس کو کیسے گزارتے ہیں؟ ہمارے بچے اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر اور عجیب عجیب قسم کے باجے منہ میں لے کر اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور ہم ان شہداء کے خون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ تم تو کٹ گئے، تم تو مر گئے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، لہذا ہم تمہارے خون کا مذاق اڑائیں گے باجوں سے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنے سے، اور چہروں کے اوپر عجیب عجیب رنگ مل کے جس پر وضو بھی نہیں ہوتا، جس پہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور ایک اہم بات، آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ہی اس آزادی کے ٹھیکیدار تھے، اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا۔ لا الہ الا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ملک کو آزاد کیا بھی علماء نے تھا، اس کے اندر قربانی بھی علماء نے دی تھی، اور آج بھی یہ ملک اگر مرہون منت ہے اور بچا ہوا ہے تو علماء کی قربانیوں سے بچا ہوا ہے۔ ہر امام ہر نماز میں، ہر خطیب ہر جمعے میں، آپ نہیں سوچتے وہ ایک دعا کرتا ہے، ہر امام خاص طور پہ ہر خطیب جمعے میں ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما، اس کے سرحدات کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ کوئی ادارہ کسے باشد، کوئی ادارہ کسے باشد کون بھی ہو، وہ اس بات کو آ کر بتائے کہ اول تو وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ چلو حدیث میں آتا ہے مومن کے متعلق گمان اچھا رکھو، نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں نماز کے اندر پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ بتائیں، میرے علم میں کوئی ادارہ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسا آدمی نہیں سوائے ایک مسجد امام کے، سوائے ایک ممبر پر بیٹھنے والے خطیب کے، سوائے ایک مدرسے میں درس دینے والے مدرس کے، سوائے اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے، کوئی ایسا فرد ہو وہ بتائے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو لہذا پاکستان کو حاصل بھی کیا علماء نے، اس کے لیے قربانی بھی دی علماء نے، اور آج اگر یہ بچا ہے تو علماء کی قربانی سے ہے، علماء کی دعاؤں سے ہے۔ انشاءاللہ وقت آیا
تو پھر دیکھیں گے لوگ کہ اس ملک کے لیے قربانی بھی یہی لوگ دیں گے، یہی لوگ ہیں جو جان دینا اور لینا جانتے ہیں۔ یہ تب چرسی تے تسکرسی والے نہیں ہیں، یہ تب چرسی اور تسکرسی والے نہیں ہیں۔ آپ کا کشمیر کس نے لیا؟ پورا کشمیر کس نے آزاد کروایا؟ یہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے ہیں۔ انقلاب جب آیا ہے ان چٹائیوں والے سے آیا ہے، اور انقلاب جب برپا ہوا ہے انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے برپا کیا ہے، اور جب بھی قیامت تک ہوگا یہی چٹائیوں والے برپا کریں گے۔ لہذا اس ملک کا ٹھیکیدار کوئی نہ بنے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آیا تھا۔ افسوس 76 سال گزرنے کے بعد ہمارے ملک میں جو قانون بنے ہیں یہ لا ہے کہ پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین وہ کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث ہوگا۔ ایک جج صاحب سے درخواست ہے کسی ضعیف روایت کے اندر دکھا دے کہ میں نے فلاں فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے۔ تو لہذا یہ پاکستان کے ساتھ بھی مذاق ہے، یہ ان شہداء کے خون کے ساتھ بھی مذاق ہے، اور یہ 30 کروڑ عوام کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ لہذا اس مذاق کو ہماری اپیل ہے بند کیا جائے۔ اس ملک کو جس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کا مقدر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں آئے گا اس ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ جو مرضی کر لے، ہمارا ایک قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان لیا گیا، لا الہ الا اللہ امن کا گہوارہ ہے، جب تک یہ شرط نہیں آئے گی امن مشروط ہے، وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔